میرے عزیزوں اور دوستوں، دین اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ محض جسمانی اعضاء کی نقل و حرکت کا نام نہیں، یا صرف رسم و رواج نہیں، بلکہ میرے عزیز و قرآن و حدیث میں ان تمام عبادتوں کا مغز، مقصد اور ان کی روح کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کے بعد میرے عزیز و سب سے بڑی دولت اور نعمت جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہے جو میرے عزیزو، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ میرے عزیزو نماز جب ہم پڑھتے ہیں اور اس نماز کا صحیح سے میرے عزیزو ارکان کو ادا کرتے ہیں تو یہ نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے ہمیں روک دیتی ہے۔ اور زکوٰۃ، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو مال سے نوازا، دولت سے نوازا، اگر ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہ زکوٰۃ میرے عزیز ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو کم کرتا ہے، اور غربا اور یتیم اور مسکینوں سے محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے عزیز اور دلوں میں ہمارے اندر یہ بات ہو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنایا، اگر تو چاہتا تو ہمیں زکوٰۃ لینے والا بھی بنا سکتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب زکوٰۃ نکالے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالے۔ میرے عزیزو، جس مال سے زکوٰۃ نکالا جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو میرے عزیزو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ نکالنے والے، تو زکوٰۃ سے میرے عزیزو محبت پیدا ہوتی ہے غریبوں اور مسکینوں سے۔ حج جو ہے میرے عزیزو، یہ حج جو ہے یہ اللہ سے محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ آدمی جب حج کرنے جاتا ہے تو یہ اللہ کا مہمان بنتا ہے، یہ بھی ایک اسلام کا رکن ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں میرے عزیزو یہ رسم و رواج نہیں، بلکہ یہ میرے عزیزو ہمیں جو ہے اللہ سے محبت کرنا اور میرے عزیزو ہمیں انسان بنانا سکھاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو رمضان مبارک میں جتنی عبادتیں ہیں فرض ہو یا نفل، یہ سب ہی اعلیٰ، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے عزیزو جو ہے یہ رمضان کی برکت سے میرے عزیزو ہماری زندگیوں میں جو ہے نور پیدا ہو، ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بنے۔ اس رمضان میں اللہ نے رمضان کے مقدس مہینے کو اللہ نے بہت برکت والا مہینہ بنایا ہے، بہت برکت کا مہینہ بنایا ہے۔ رمضان کے مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیز و رمضان کے ایسی برکت ہے کہ جب انسان رمضان کے مہینے میں نماز ادا کرتا ہے اور روزے رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میرے عزیز و جو ہے کرتا ہے، سنتا ہے، اور تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تو اس مقدس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عزیز و ہمارے پاس رحمت عطا فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں، ہمارے روزیوں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیز اس مقدس مہینے کا میرے عزیز ہم ادب اور احترام کریں۔ اس مقدس مہینے کا اہتمام جب انسان کرتا ہے تو میرے عزیزو جو ہے روزہ صرف جو ہے کھانے پینے کو، کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ میرے عزیزو اس کا اہتمام کرنا اور اس مقدس مہینے کا ادب کرنا کہ میرے عزیزو روزہ جو ہے میرے اعضاء کا سارے اعضاء کا روزہ ہے، یعنی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے، ہمارے کانوں اور زبانوں کا بھی روزہ ہے۔ آنکھ سے ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، زبان کی حفاظت کرنا ہے کہ زبان سے ہم کسی کی برائی اور چغل کھوری نہ کریں، اور میرے عزیز و ہاتھ سے کوئی غلط چیز کو جو ہے میرے عزیز و نہ چھوئیں، اور پاؤں سے غلط طریقے پہ نہ جائیں۔ تو میرے عزیز و روزے کا مقصد یہ ہے کہ پورا اعضا میرے عزیز و جو ہے ہم جو ہے اس کا جو ہے اہتمام کرنے والے بنے کہ ہمارے اعضا سے کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ رمضان میرے عزیزو ہمیں جو ہے تقوی والا بنانے کے لیے آیا ہے، یہ اللہ کا حکم کو پورا کرنے کے لیے میرے عزیزو جو ہے اللہ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا۔ اس سے میرے عزیزو ہمارے دلوں کی اندھیرا، دلوں کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اور یہ رمضان کی برکت سے میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس کو بھی میرے عزیزو جو ہے صحیح فرما دیتے ہیں، اور جب ہمارے دلوں کے اندر تواضع اور خاکساری آتی ہے تو میرے عزیزو ہمارے دلوں کے اندر اور نور پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا یہ رمضان ہم کو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے کے حالات میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے صرف کھانا اور پینا چھوڑا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز و رمضان مبارک میں سخاوت جو ہے اختیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ہمارے دلوں میں ہمدردی ہو، اللہ کے دیے ہوئے
مال و دولت پر شکر ادا کریں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مال عطا فرمایا، تو چاہتا تو ہمیں مال سے نہ نوازتا، ہمیں غریب بنا سکتا تھا، ہمیں بھی فقیر بنا سکتا تھا۔ اے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مال دیا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت میرے عزیزو جو ہے، جو ہمیں کرنا ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت خاص رمضان المقدس کے اندر یہ جو ہے میرے عزیزو مناسبت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی مقدس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے میرے عزیزو ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں اہتمام سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تاکہ یہ ذکر سے میرے عزیزو جو ہے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم پڑھنا سننا وہ اللہ سے جو ہے مناجات ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو اس مقدس مہینے کے ہم آپ قدر کریں، اور اس مقدس مہینے میں میرے عزیزو روزے کی پابندی کریں، میرے عزیزو قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور روزے کا اہتمام کریں، اور میرے عزیزو تراویح کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو روزے میں میرے عزیزو جو ہے اس روزے کا اہتمام کرنے کی، اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا